جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قبروں والے سنتے ہیں، ان سے سوال جی سن دیتا نہیں میں ویسے کہتے ہیں نا، سوال کیجئے ملک صاحب، چودھری صاحب، مولوی جی، سوال یہ ہے توحیدیوں کا کہ اگر وہ سنتے ہیں اسباب سے سنتے ہیں یا بلا اسباب سنتے ہیں، یہ سوال کرنا ہے آپ نے، جو کہے سنتے ہیں سوال یہ کرنا ہے، میرا سوال یاد رکھ لیجئے، کیا پتا پھر زندگی میری وفا نہ کرے۔ سنتے جو ہیں تم کہہ رہے ہو سنتے ہیں، اسباب سے سنتے ہیں وہ مردے یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں؟ اب دو میں سے ایک بات تو کرے گا، اسباب سے سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں۔ اگر وہ کہے جی اسباب کے ساتھ سنتے ہیں تو پھر کہنا پھر تو وہ مرے نہیں، پھر وہ مرے تو کیوں؟ جب موت آ گئی تو اسباب ختم، موت آ گئی تو اسباب، اذا مات الانسان انقطع عملہ، موت آ گئی تو اسباب ختم۔ اگر تو کہتا ہے اسباب سے سنتے ہیں پھر تو مرے نہیں، پھر ان کی بیوی آگے نکاح کیسے کر گئی، بچے یتیم کیسے ہو گئے، وراثت کیسے تقسیم ہو گئی، پھر تو مرے نہیں۔ اب پھر وہ پیترا بدلے گا، نہیں جی نہیں، بغیر اسباب کے سنتے ہیں تو پھر جواب دینا بغیر اسباب کے تو سننا اللہ کی صفات ہے، تو اللہ کی صفت مردوں میں مان رہا ہے، یہی بندہ تو مشرک ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب دو صورتیں ہیں نا جی، یا اسباب سے سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں۔ اگر اسباب سے سنتے ہیں تو مرے نہیں، نعرہ تکبیر، اور اگر کہے جی بغیر اسباب کے سنتے ہیں بچتا پھر بھی نہیں بچتا، بغیر اسباب کے سننا تو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفت زندہ میں مان تب بھی شرک ہے، اللہ کی صفت مردے میں مان تب بھی شرک ہے۔ اصل مشرک نو ملن دینے سوال پیدا نہیں ہوتا، بھاگنے دیتے ہیں، واہ واہ اتنے تو ہی دیا گیا کھلوتے ہیں، کہاں مشرک کو جانے دیتے ہیں۔ ہاں ایک گل تک کرسی اللہ اللہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، میرے سامنے دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، یہ دوسرا پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 170، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اگر ان کو کہا جائے اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف آؤ، کہتے ہیں نہیں نہیں متھے تے وٹا وینا نے قرآن تو سا سمجھے اور کیا نہیں سمجھا، آپ نے سمجھا ہے اور کسی نے نہیں سمجھا۔ کہا جائے قرآن کا فیصلہ ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو سا سمجھے اور کسی نے نہیں سمجھا، بزرگوں نے نہیں سمجھا، فلاں نے نہیں سمجھا۔ مولانا احترام سے کہتا ہوں مانتے ہیں بزرگوں نے قرآن سمجھا ہے، ہم سے بہتر سمجھا ہے، انہوں نے کون سی آیت سے سمجھا ہے کہ مردے سنتے ہیں، بہتر سمجھا ہے، مانتے ہیں اچھا سمجھا ہے، ہم سے بہتر سمجھا ہے، عمدہ سمجھا ہے، پر کون سی آیت سے سمجھا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ وہ آیت پڑھنا ہو بیٹا پڑھے کوئی میری زبان کوئی ہو گئے تو آیت پڑھے، یہ میری زبان سمجھ آ رہی ہے، یہ لطف کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب کہا جائے اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، کہتے ہیں بل نہیں نہیں، اسرابیہ نہیں نہیں، الفینا نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس دین کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ میرے پیغمبر اگر یہ باپ دادے کا حوالہ دے تو تو جواب میں دادے ابراہیم کا قصہ سنا دے، آؤ دادے پر اتفاق کر لو، او قریشی ہو مکے والو، میرا اور تمہارا دادا ایک، ہاشمی ہو تمہارا میرا دادا ایک، آؤ اسی دادے پر اتفاق کر لو۔ اور حضرت ابراہیم کون تھا؟ سورۃ الانعام سے پوچھ
ہوں 8واں پارہ سورۃ الانعام، رب العالمین کی لارحم کتاب، یہ میرے سامنے آیت نمبر 161 کھلی ہوئی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر، دل و دماغ کی توجہ۔ مکے والے کہتے تھے ہم حنیف ہیں، دعویٰ تھا ان کا، ہم حنیف ہیں۔ حنفاء کہتے تھے اپنے آپ کو ہم حنیف ہیں۔ حضرت ابراہیم کا لقب حنیف تھا، ہم حنیف ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، دیکھیں بنظر عمیق، جہاں بھی اللہ فرماتے ہیں دینن کے یما ملت ابراہیم حنیفا، آگے اللہ ضرور فرماتا ہے وما کان من المشرکین۔ حنیف کے دو معنی سن لیجئے، ایک حنیف کا معنی سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے نہ جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ قرآن کہتا ہے جوڑ کس سے ہونا چاہیے؟ جاگنے پہ ہو پتہ ہی لگی ہے کہ کون کچھ پتہ نہیں چلا۔ قرآن کہتا ہے جوڑ کس سے ہو؟ لوگ کہہ رہے ہیں جوڑ، قرآن کہتا ہے جوڑ اتے ہوئے تے ہن دعوت دیتی یارے نہیں تھلے ہوئے۔ قرآن حنیفہ تمام سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، ایک معنی حنیف کا۔ اور حنیف کا دوسرا معنی عرب والے یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ حق بیان کرنے والا، باطل کی تردید کرنے والا۔ فرمایا حنیفہ، او مکے والو تم کہتے ہو ہم حنیف ہیں، کیسے حنیف ہو؟ حضرت ابراہیم حنیف تھا لیکن وما کان من المشرکین۔ تم کہتے ہو ہم حنیف ہیں، حضرت ابراہیم حنیف تھا لیکن مشرک نہیں تھا۔ تم اپنے آپ کو حنیف بھی کہتے ہو، شرک بھی کرتے ہو، تم کیسے حنیف ہو؟ اللہ اللہ، بار بار قرآن میں یہ جملہ آتا ہے ما کان من المشرکین۔ اور دادے کا حال سن لو، سب سے پہلے کہا یا آبت لما تعبد ما لا يسمع۔ میں مانتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کرتے، مانتا ہوں، لیکن یہ توحید کا تیسرا نمبر ہے۔ پہلا توحید کا نمبر یہ ہے لا يسمع، پہلا نمبر کیا ہے؟ وہ ہے توحید، وہ ہے، انکار نہیں ہے، وہ بھی توحید ہے، لیکن توحید کا پہلا نمبر مالا یسمع مالا لما تعبد مالا یسمع، یہ پہلا نمبر ہے۔ اور الحمدللہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے لے کر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تک، اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری، پھر ان کے شاگرد، ان کے مرید، آج تک جمعیت اشاعت التوحید و سنہ یہ دعوت دیتی آ رہی ہے کہ توحید کا پہلا نمبر اگر بیان کیا ہے، بیان کر رہی ہے، بیان کرتی رہے گی تو اشاعت التوحید و سنہ، اور وہ پہلا نمبر یہ ہے جن کے آگے تم جھک رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نظر نیازیں تم دے رہے ہو، جن کی قبروں کے طواف تم کر رہے ہو، لا لا لا۔ یہ تو تھی سورت مریم۔ اب رب العالمین کے قرآن کا اور انداز بھی سنتے جائیے، اللہ تیرے سمجھانے میں قربان جاؤں۔ یہ میرے سامنے سورۃ الشعراء 19واں پارہ کھلا ہوا ہے، قرآن کی صداقتیں دیکھیے، آیت نمبر 72 میرے سامنے، سورۃ الشعراء 19واں پارہ۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب ان کے سامنے حضرت ابراہیم کی خبر پڑھیے، حضرت ابراہیم کا حال پڑھیے، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں اور کہنے لگے او میرا ابا، میری قوم، یہ بتاؤ کن کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابراہیم نے پہلا سوال کیا، فرمانے لگے قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ نفع کا سوال بعد میں کیا، نقصان دینے کا سوال بعد میں کیا، نفع دے سکتے سوال بعد میں، نقصان ہٹا سکتے
سوال بعد میں. سب سے پہلا سوال کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے, حل یسمعونکم, یہ بتاؤ مسئلہ سما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنا تو نکھیڑا تھی نکھیڑا تو ہونے اسے مسئلے نال. شرک دے توحید کے درمیان اگر فرق ہوگا تو اسی مسئلے کے ساتھ. نفع والا سوال بعد میں, نقصان والا سوال بعد میں. سب سے پہلے سوال کیا حل یسمعونکم اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟